السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ میرے بھارت، میرے سعودی عرب، میرے فلسطین اور دنیا بھر پر امن و سلامتی، شانتی انتی نازل کرے۔ میں آج آپ کے سامنے آیا ہوں اسد الدین اویسی، ممبر آف پارلیمنٹ، کو 3 نصیحتیں کرنے کے لیے۔ اسد بھائی، آپ نے 3 کام مناسب نہیں کیے، اسی لیے ہمارے لیڈر ہونے کے ناطے مجھے آپ کو نصیحت کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اللہ نہ کرے رستے سے بھٹکے تو لاکھوں نوجوان، لاکھوں فیملیز بھٹکنے کے چانسز ہے۔ اسی لیے میں آیا ہوں۔ اگر آپ کی کانسٹیٹوئنسی سے کوئی لڑکی، مسلمان لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہندو لڑکے سے شادی کرنی ہے، تو آپ کیا ایڈوائز دیں گے کہ اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت آپ شادی میں کریں؟ یہ کہوں گا کہ تمہاری عمر کیا ہے، جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کر لو تم۔ اور میرے پاس نہیں، as a lawyer also what will you advise? As an elder what will you advise? As a Muslim intellectual what will you advise? My advice would be that if the constitution allows you. So if the constitution kya? The constitution allows you, Yes, right? exactly. They do it. Who's stopping you? If the law does not prohibits you and you're not doing an illegal act, who am I to stop anyone? Would you advise the girl? Why would I advise? As a Muslim intellectual, as a leader of the community? Not at all. See, why would... یہی تو ہوتا ہے نا سر۔ Why would I poke my nose in someone's private life? پہلی بات، اسد بھائی، آپ سمیتا پرکاش کے پوڈ کاسٹ پہ گئے ANI کے، اور آپ نے وہاں اس کے سوال پر کہا، سمیتا پرکاش نے آپ سے سوال کیا، جب کوئی مسلم لڑکی اگر ہندو لڑکے سے شادی کرنے جائے گی تو آپ اس کو کیا نصیحت کریں گے؟ آپ نے کہا کہ بھئی 18 سال کی ہو گئی تو جاؤ کر لو، سمویدھان کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے تو جاؤ کر لو، بولوں گا میں۔ What else I can say؟ اسد بھائی، یہ بات انتہائی غلط ہے۔ آپ جانتے ہیں سمویدھان آپ کو اجازت دیتا ہے آرٹیکل 25 میں ٹو پریکٹس اینڈ پروپوگیٹ یور ریلیجن، اپنے دین پر، اپنے اسلام پر عمل کرتے ہوئے پھیلا سکتے ہیں آپ۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس لڑکی سے کہے، بیٹا دیکھو یہ سمویدھان اجازت دے رہا ہے لیکن اللہ اس کے نبی حرام قرار دے رہے ہیں، کسی بھی کافر یا مشرک سے نکاح جائز نہیں، غیر مسلم سے نکاح جائز نہیں، اسی لیے بیٹے آپ ہرگز غیر مسلم سے نکاح نہ کرے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221 اگر آپ پڑھیں گے، اللہ نے حرام قرار دیا کہ کسی مشرک یا کافر سے نکاح کرنا، مسلمان بچیوں کا۔ یہ آیت آپ کوٹ کیجئے۔ لڑکوں کو آپ یہی کہیں گے، لڑکیوں کو آپ یہی کہیں گے، یہ نصیحت کریں گے آپ، اور اپنے مذہب، اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے اس کو پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہی کی عبادت اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اعبدوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یطع اللہ والرسول فقد فاز، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اسی میں کامیابی، یہ آپ دعوت دیں گے۔ دوسرے لوگ JSR کا نعرہ مارنے نہیں ڈر رہے، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اطیعوا اللہ والرسول سمجھانے مت ڈریے، صاف سیدھا لڑکی کو بولیے اللہ اس کے نبی نے غیر مسلم سے نکاح حرام قرار دیا، نہیں جائیں گے اس رستے پر جہنم والے، اور لڑکوں کو بھی نصیحت کریں گے۔ دیکھیں، سمویدھان شراب کی بھی اجازت دیتا، سمویدھان جوئے کی بھی اجازت دے دے رہا، تو کیا کوئی مسلمان یا کوئی بھی ہندوستانی شراب یا جوا آپ کے سامنے اس کا استعمال کرے گا، آپ خاموش رہیں گے؟ آپ بولیں گے نہیں، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، یہ جائز نہیں ہے، اور آپ قرآن حدیث سے تعلیم بھی دیں گے، سمجھائیں گے بھی۔ تو یہ کام آپ نے کرنا اسد بھائی، اس دین کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے اور میرے آقا اور اہل بیت اور صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے خون بہایا ہے، جانیں لگائی ہے۔ اس دین کو ہم ایزی نہیں لیں گے، اچھے سے عمل کریں گے، پھیلائیں گے، بھارت میں شانتی انتی لے کر آئیں گے، کامیابی لے کر آئیں گے اسلام کے ذریعے، جیسا قرآن حدیث کی روشنی میں توحید و سنت اور شریعت سعودی عرب میں 80% اس سے زیادہ نافذ ہے، چند غلطیاں ہیں وہ ہٹا کر، ویسے ہی ہم انڈیا میں اس سے اچھا نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، شرک اور بدعت اور حرام سے روک کر اللہ ہی کی عبادت اور نبی کی اطاعت کی دعوت دیں گے، قرآن حدیث سے، ویدا گیتا اپنشد، بائبل، گرو گرنتھ سے، یہ تمام چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔